برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لہب کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے فضائل و مضامین اور تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ 1، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دہی سنت رسول ہے اور دشمنان رسول کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ 2، جس قسم کی بکواس کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ معاذ اللہ تباہ ہو جائیں، اسی قسم کا جواب اللہ تعالی نے دیا اور خبیثوں کو اس انجام تک بھی پہنچایا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ 3، قرآن کریم نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان فرمائی، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی ہے کہ قرآن کریم نے اس کے متعلق کبھی فرمایا زنیم یعنی بدکاری کی پیداوار، کبھی فرمایا ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا اور محروم، اور کبھی فرمایا تبت یدا تباہ ہو جائے، اور کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یوں ہی جیسے انعام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم پر دیے گئے، ایسے کسی اور عبادت پر نہ دیے گئے۔ 5، بڑی شرافت، عزت و نسب والے اور مال والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ذلیل و خوار ہو گئے تو دوسروں کا کیا پوچھنا۔
इस सूरत में बताया गया कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने और उन्हें ईजा पहुंचाने की वजह से अबू लहब दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक होगा और आखिरत में उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह उसकी बीवी भी उस अजाब में उसके साथ होगी, क्योंकि वो उस दुश्मनी में उसकी मददगार थी। सूरह लहब की अपनी समा कबल सूरह नस्र के साथ मुनासबत ये है कि सूरह नस्र में इताअत गुजारों की जज़ा बयान की गई कि उन्हें दुनिया में मदद और फतह हासिल होगी और आखिरत में अजीम सवाब मिलेगा। और इस सूरत में नाफरमानों के बारे में बताया गया कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।